بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے انتہا فضل اور بندوں پر شفقت کی وجہ سے کچھ خاص موقع ایسے عنایت فرمائے ہیں جن میں بندوں کو مغفرت اور رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا سنہرا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ان مواقعوں میں سے ایک موقع شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات شروع ہوتے ہی مغفرت اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے اور صبح تک ہوتی رہتی ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ شب برات کے معنی ہیں مغفرت اور عذاب سے چھٹکارے کی رات۔ اس رات کی فضیلت ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، شعب الایمان، طبرانی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، جبکہ فضیلت کے ثبوت کے لیے ایک ہی روایت کافی تھی، لیکن 10 صحابہ سے یہ روایات مروی ہے اور کبار صحابہ سے مروی ہے۔ بہرحال ماہ شعبان کی بھی الگ فضیلت ہے، اور فضیلت کے لیے بات کافی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ اخیر کے چند دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جب آدھا شعبان رہ جائے تو مسلسل روزے مت رکھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مہینوں میں سے، تمام مہینوں میں سے شعبان میں روزے رکھنا زیادہ پسند تھا۔ تو یہ روایات ہم کو بتاتی ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے کی تیاری کے لیے پوری امت کو ماہ شعبان ہی سے نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، تو امت کو بھی چاہیے کہ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ شروع کے دنوں میں اسی میں 15 شعبان کا روزہ بھی آتا ہے، جبکہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں الگ سے حدیث روایت ہے، وہ اگرچہ ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات کو عبادت کرو اور آئندہ دن کا روزہ رکھو۔ آئندہ دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن روزہ رکھنے میں یہ بات یاد رکھے کہ یہ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اس کو سنت کا نام نہ دیا جائے اور رکھنے کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی نہ رکھے اس کو ملامت نہ کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ مستحب عمل ہے، رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، مواخذہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی بخشش فرما دیتے، لیکن شرک کرنے والے کی اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی۔
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی، ازار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جاتی، ایسے ہی مدمن خمرین شراب کے عادی جو شخص ہو اس کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی، عاق لوالدیہ جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ یعنی اتنی بڑی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، اور وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہو۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ نمبر 3 عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان شخص، اپنی والدین کا نافرمان شخص۔ نمبر 4 مسبل ازارن، اپنے پیجامے کو، اپنے تہبند کو یا جو بھی لباس زیبتن کر رکھا ہو اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور نمبر 5 مدمن خمرین، شراب کا عادی شخص، جو شخص شراب کا عادی ہو، شراب کا پینے والا، شرابی کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور ایسے ہی تعلق کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے منہ موڑنے والا، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو یہ چند قسم کے لوگ ہیں کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں، جب کہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، تو عام معافی کی رات میں بھی ان چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنے سنگین اور گھناؤنے جرائم ہیں کہ اس رات میں مغفرت کے باوجود یہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ان گناہوں سے بچائے اور شب برات کی فضیلت عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے، کوئی ہے مصیبت کا مارا جس کو میں عافیت عطا کروں، کوئی ہے رزق کا طلبگار، رزق کو مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اسی طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے اور میں انہیں عطا کروں۔ اس رات میں ایک عمل ہوتا ہے قبرستان جانے کا، یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اجتماعی شکل اختیار نہ کی جائے۔ قبرستان جانے میں اجتماعیت سے پرہیز کرے اور قبرستان جانے کو ضروری اور لازم نہ سمجھا جائے، وہاں چراغاں نہ کیا جائے، راستوں کو نہ سجایا جائے، اور رات کی عبادت کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ نفل عبادت کو اولاً تو حدیث میں آتا ہے کہ نوافل عبادت کا اہتمام اپنے گھروں پر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل عبادت کا اہتمام گھر پر کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت چھوٹا تھا لیکن پھر بھی نفل عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہ کر کرتے۔ اور علماء اور فقہاء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نوافل عبادات کا گھر میں رہ کر کرنا زیادہ افضل ہے، اور نوافل عبادات میں
اجتماعیت کو دخل نہیں ہے، تنہائی میں نوافل عبادت کی جائے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جائے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کرے، نوافل ادا کرے، لیکن کوئی خاص طریقہ نہ اپنایا جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاص نوافل کا اہتمام کراتے اور ان میں خاص خاص صورتیں پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو لازم اور ضروری سمجھتے۔ یہ بات قابل ترک غلط ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، علماء سے ثابت نہیں۔ نوافل عبادات میں کوئی خاص طریقہ نہ اپنایا جائے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس رات میں فضول کاموں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے نوجوان، ہمارے بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، تو پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا یہ غیر اسلامی رسم ہے، اس کو ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس رات میں نہا کر عبادت کرنا، نئے کپڑے پہن کر عبادت کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، گویا کہ اس رات کو تہوار کے طور پر مناتے۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں رات کے تہوار کا تصور نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 تہواروں کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ اگر بھی شب کی فضیلت ہے تو اس فضیلت کو حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل ادا کرے، لیکن ان تمام لغویات سے بچ کر کہ نہانے کو، نئے کپڑے پہننے کو ضروری نہ سمجھا جائے، خاص صورتیں پڑھنے کو ترجیح نہ دی جائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس اس رات میں نوافل، خاص قسم کے نوافل ادا کر لے تو تمام کے تمام جو فرض نمازیں ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے، ان کو ہر دن پڑھنا واجب اور ضروری فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت اسلامیہ پر مکمل عمل کرے، اور جو عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس حیثیت میں منقول ہو، جس طرح کرنا ثابت ہو، اس عمل کو اسی طرح کیا جائے، اسی حیثیت سے کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راز سے اللہ توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔